السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا حرکات کے بارے میں، اور حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور حرکات کے لیسن کی فرسٹ 2 لائنز کی ہم نے پریکٹس کی تھی، ٹھیک ہے، ان کی مشق کی تھی۔ تو آج ہم کچھ سوال کرتے ہوئے لائن نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، نیکسٹ پیج سٹارٹ کریں گے۔ تو لائن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ سوال بتاتے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، واٹ از مین بائی دی ٹرم حرکات؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ سن لیجئے، واٹ از مین بائی دی ٹرم حرکات؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا جواب۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زبر، زیر اینڈ پیش آر کالڈ حرکات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کس کی جمع ہے یا حرکت کی جمع کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی جواب۔ آگے، ہاؤ حرکات آر پرناؤنسڈ؟ حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، ہمیں کچھ رولز پتہ ہوں گے نا، نیکسٹ ہمیں پڑھنے میں، ریڈنگ کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور ریڈنگ بھی ہماری کیا ہوگی؟ خوبصورت سی ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے رولز یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میتھمیٹکس میں فارمولاز ہوتے ہیں، فارمولاز جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا سوال کیا ہو جاتا ہے؟ ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی، مدنی قاعدہ میں بھی کچھ رولز ہیں، تو ہم پہلے رولز کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو پڑھتے ہیں، ان کی پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ ہماری ریڈنگ آسان سے آسان ہو اور اس میں کوئی کمی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل، حمزہ زبر آ، مثال کے طور پر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لیٹرز کی پرناؤنسیشن، ٹھیک ہے، حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے گا۔ دیکھیں، حمزہ ہم نے پڑھا تھا، حمزہ فرام باٹم پارٹ آف دی تھروٹ وی ول پروناؤنس اٹ، حلق کے نچلے حصے سے ہم ادا کریں گے، کس کو؟ حمزہ کو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ حمزہ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن آواز، ساؤنڈ ہماری کس طرح کی ہوتی ہے؟ عین کی طرح، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ لوگ کافی پڑھتے ہیں، یا پھر عین زبر آ، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ اور عین ہم پڑھ چکے ہیں کہ قریب و صوت لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ہم نے ڈیفرنس کریٹ کرنا ہے، فرق پیدا کرنا ہے پرناؤنسیشن میں۔ کیسے؟ حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، عین فرام مڈل پارٹ آف دی تھروٹ، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کر رہا ہوں، اور حمزہ باٹم پارٹ سے، نچلے حصے سے حلق کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اور نیکسٹ ہے، را کو کب پر پڑھیں گے؟ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، را کو باریک کب پڑھیں گے؟ را کے نیچے جب زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے، را کو باریک کب پڑھیں گے؟ را کے نیچے جب زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف را کو ہم نے پڑھنا ہو، را، پھر کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف کو کب ہم حمزہ پڑھیں گے؟ الف کے اوپر جب کوئی حرکت یا جزم آئے گی تب ہم الف کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں دوبارہ
ہماری ریویژن بھی ہو گئی ہے اور آپ کے جو رولز ہوں گے وہ پکے بھی ہو گئے ہوں گے. چلیں ماشاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ لائن پہلے ہم اسپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے پھر تینوں کو بغیر اسپیلنگ کے ساتھ ہجے پھر روام میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے ساتھ پڑھنا ہے. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو اب ان تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے. جا جی جو دوبارہ جا جی جو جا جی جو. ٹھیک ہے نیکسٹ زبر ح دوبارہ اسی کو پڑھیے گا. ح زبر ح نیکسٹ ح زیر حی دوبارہ ح زیر حی لاسٹ باکس سیم لائن ح پیش حو ح پیش حو. جی اب ان تینوں کو ایک ساتھ ح حی حو ح حی حو دوبارہ ح حی حو. Okay, next خو زبر خو مستعلیہ لیٹر ہے ہم اس کو پھر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے تھکر وائس میں پڑھیں گے. خو زبر خو نیکسٹ خو زیر خی کچھ لوگ پڑھتے ہیں خوئی خوی ہونٹ نہیں لے دینے. خو زیر خی خو زیر خی نیکسٹ خو پیش خو دوبارہ خو پیش خو. چلے جی اب ان کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. خو خی خو خو خی خو دوبارہ خو خی خو. اب اگر ہم قاعدہ کی بات کریں کون سا قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے which rule is applying here تو ہم کہہ سکتے ہیں خو مستعلیہ لیٹر اینڈ متحرکہ مینس خو حروف مستعلیہ سے ہے اور متحرکہ. ٹھیک ہے کیوں خو مستعلیہ لیٹر ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی حرف پر کوئی حرکت آئے گی تو ہم اسے اس حرف کو کیا کہیں گے متحرک حرف متحرک لیٹر
یا پھر متحرک کہیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم کیا دو رول اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر. اوکے, that's why we are applying here two rules. Number one, مستعلیہ letter and متحرکہ. چلیں ماشاء اللہ سے امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ, دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو. اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. دا, دی, دو. باریک پڑھنا ہے. دا, دی, دو. چلیں جی نیکسٹ پڑھتے ہیں. رال زبر را. نیکسٹ, رال زیر ری. نیکسٹ, رال پیش رو. اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. را, ری, رو. دوبارہ را, ری, رو. نیکسٹ, رو زبر رو. دیکھیں ہم نے رول پڑھا تھا را کے اوپر جب زبر یا پیش ہوگی تو را کو کیا پڑھیں گے, پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, رول بھی یہی اس پر اپلائی ہوگا کہ را پور متحرکہ. ٹھیک ہے, جب باریک ہوگا را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. نیکسٹ لیٹر ہے را زیر ری. ٹھیک ہے, یہ باریک ہے, ہم کہیں گے را باریک. جی کیا کہیں گے, را باریک متحرک. ٹھیک ہے, پھر را کے اوپر پیش جب ہوگی پھر را پور متحرک. دوبارہ را زبر را, را زیر ری. باریک پڑھنے ہیں. را زیر ری. دوبارہ را زیر ری. نیکسٹ, را پیش رو. را پیش رو. اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھیے گا. را, ری, رو. دوبارہ را, ری, رو. را, ری, رو. ٹھیک ہے دوستو, نیکسٹ لائن. ز زبر ز, ز زبر ز. یہ سفیدیا لیٹر ہے. دوبارہ اسی کو پڑھیے گا. ز زبر ز. نیکسٹ, ز زیر زی. ز پیش زو. اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھیے. ز, زی, زو. سیٹی کی طرح کی آواز لازمی ہونی چاہیے. ز, زی, زو. دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں. ز, زی, زو. ز, زی, زو. نیکسٹ, سین
زبر سا، یہ بھی کیا ہے؟ سفیریا لیٹر ہے. تو سفیریا سٹی کی طرح کی آواز ہونی چاہیے پلیز. سین زبر سا، سین زیر سی، سی باریک، سی سٹریچ بھی نہیں کرنا، کھینچنا بھی نہیں ہے پلیز، لمبا بھی نہیں کرنا. سین پیش سو، اب تینوں کو ایک ساتھ، سا سی سو، باریک پڑھنا ہے. سا سی سو، دوبارہ سا سی سو. ٹھیک ہے ویورس، نیکسٹ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. ہر لیسن کی تقریباً کوشش تو یہی ہوگی کہ 3 دن میں ایک لیسن کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ ہم نے یاد بھی کرنا ہے نا ساتھ ساتھ آپ نے، تو پلیز یہ یاد بھی کر لیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ مکمل توجہ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور مکمل کورس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بغیر ٹیچر کے آپ قرآن پاک پڑھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ میں کوئی چینجنگز یا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.